الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں روزی میں خیر و برکت والے اعمال کا بیان کیا جائے گا۔ رزق اور روزی ہر جاندار تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وہی ہے جو کہ پتھر میں بھی جو کیڑے موجود ہیں ان کو روزی مہیا کرتا ہے۔ وہی رب ہے جو کہ ہر ایک کو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے پر بھوکا ہرگز نہیں سلاتا۔ پرندوں کو دیکھیں کہ صبح بھوکے اپنے گھونسلوں سے جاتے ہیں پر شام کو پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں۔ وہی رزاق عالم ہے اور کل جہاں کا پالنے والا رب ہے، اسی لیے اس کو رب کہا جاتا ہے کہ جس کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ اسی پروردگار عز و جل نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق و روزی تو رب سب کو دے رہا ہے، مگر کچھ اعمال انسانی ایسے ہیں کہ جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ بھی طلوع آفتاب کے بعد سو کر اٹھتے ہیں ان کی روزی میں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا سونا روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک دن خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز فجر پڑھ کر سو گئی تھی۔ حضرت علیہ السلام کا جب ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اپنے پاؤں سے انہیں جگا کر فرمایا، اے بیٹی کھڑی ہو جا اور پروردگار سے روزی طلب کر اور غافلوں میں سے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان لوگوں کو روزیاں تقسیم کرتا ہے۔ آج کل رات میں دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا اکثر لوگوں کا معمول ہے۔ روزی میں برکت کے لیے صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور طلوع آفتاب تک ہرگز نہ سوئیں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ عز و جل روزی میں کتنی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں کہ اس سے خیر و برکت ہوتی ہے، اور برے نام ہرگز نہ رکھیں کہ اس سے تنگ دستی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس کی برکت سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کے نام بگاڑ کر لینا یا نامکمل نام سے انہیں پکارنا بھی بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کا نام عبد الرحیم یا عبد الکریم ہے تو اس کو رحیم کریم کہہ کر پکارنا بھی نام بگاڑنے کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ رحیم اور کریم تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے نام ہیں اور ان کو بگاڑ کر لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ کیا ایسے گھر میں برکت ہوگی؟ اسی طرح جس گھر میں
تمام لوگ مسلمان ہوں مگر نماز کوئی بھی نہ پڑھتا ہو، اس گھر میں روزی کس طرح آ سکتی ہے؟ کہ ایسے گھر کو تو حدیث شریف میں قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور قبرستان والوں کے لیے روزی نہیں، کیونکہ وہ مردہ ہیں، اور روزی تو صرف زندوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی۔ تو تنگ دستی میں خاتمے کے لیے اور روزی میں برکت کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور نماز تو ویسے بھی ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض، لازمی اور ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت نے نماز کو چھوڑ دیا، مگر تنگ دستی کا رونا ہر کوئی روتا ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تنگ دستی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اسی طرح تنگ دستی کے اور بھی کئی عوامل اور اسباب ہیں، جن میں سے جس گھر میں آنے جانے والے لوگ بسم اللہ نہ پڑھتے ہوں، اسی طرح کسی بھی اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھتے ہوں، اس گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس گھر میں خائن، جھوٹا، زانی، چور رہتا ہو، اس میں بھی خیر و برکت کا نزول نہیں ہوتا۔ غور فرمائے کہ ان 4 اعمال میں سے کوئی نہ کوئی ایک عمل کرنے والے، یا بعض گھروں میں یہ چاروں اعمال کرنے والے، یا کم از کم جھوٹ بولنے والے تو آج تقریباً ہر گھر میں موجود ہیں۔ پھر تنگ دستی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ گھر میں خیر و برکت کے لیے ان چاروں اعمال، خاص کر جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تنگ دستی اور بے برکتی جو آج گھروں میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ چنانچہ جس گھر میں مرد و عورت کے جن پر غسل جنابت واجب ہے پر وہ غسل نہ کریں، حتیٰ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ اسی طرح گھر میں ایسا شخص ہو کہ جو بلا وجہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرے۔ اسی طرح کوئی بغیر وضو کے اور ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک چھو کر پڑھتا ہو۔ اسی طرح ایسا شخص گھر میں ہو جو کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔ اسی طرح شوہر اپنے بیوی بچوں پر بلا وجہ کھانے پینے پہننے میں تنگی کرتا ہو۔ بیوی اور میاں کی ہر وقت کی لڑائی، اسی طرح گالیاں بکنا، کسی کو کوسنا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یوں ہی کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، دانتوں سے ناخن کاٹنا یا ناخن لمبے لمبے رکھنا، اسی طرح گھر میں فوٹو جاندار کے آویزاں کرنا یا کتا پالنا بھی تنگ دستی اور افلاس کا ذریعہ ہے۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں گے تو لازمی ہے کہ گھر میں نحوست اور بے برکتی ہوگی۔ اسی طرح صبح کو نماز فجر کے لیے اٹھنا، وضو کر کے گھر پر سنت پڑھ کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا، صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، ایک ہی آیت پڑھے، شب جمعہ کو درود پاک پڑھنا، جمعہ کے دن خط بنوانا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسجد میں جھاڑو دینا، ہر مسلمان کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اسی طرح اپنے یا دیگر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لینا اور سلام کرنا وسعت رزق اور خیر و برکت کے لیے وہ انمول موتی ہیں
جو کہ اللہ نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں، بشرطے کہ وہ ان پر عمل کریں۔ آخر میں خیر و برکت کا بہترین عمل بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ہے جب بھی کسی سے روپے پیسہ مال و زر ملے تو اس کو لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اسی طرح یہی چیزیں اگر کسی کو دینی پڑ جائیں تو ان کو دیتے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون اتنی آواز میں پڑھ لیں کہ لینے والا نہ سنے۔ اس پر جس کسی نے بھی عمل کر لیا تو نہ تو کسی کو دینے سے کمی آئے گی اور نہ ہی آمدن میں کمی ہوگی، اور کم آمدنی میں اس عمل کرنے سے وہ خیر و برکت ہوگی کہ اس عمل کو کرنے والے کو دست غیب کا گمان ہونے لگے گا۔ غرض کی یہ چند معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہر مسلمان اپنے گھر کو خیر و برکت کا مرکز بنا سکتا ہے۔ انہی چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے خیر و برکت کو کھو دیا ہے، اور مہنگائی اور گرانی کے اس دور میں معقول آمدنی ہونے کے باوجود اپنی روز مرہ کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں مقروض ہو جاتے ہیں یا رشوت و خیانت، چوری اور دیگر حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ان خیر و برکت والے عوامل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنگ دستی اور بے برکتی لانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔